مل کے روئیں مسلم کے دو یتیموں کو۔ تمہیں معلوم ہے جب علی کوفے میں تھے نا تو یتیموں سے بڑا پیار کرتے تھے، یتیموں کے لیے دودھ کے پیالے لے کے جاتے تھے علی، یتیموں کے لیے کھیلنے کا سامان لے کے جاتے تھے علی۔ وقت کا امیر، کائنات کا امیر، مسیح پیغمبر، سب سے اولیٰ و اعلیٰ بعد از پیغمبر حیدر کرار ان بچوں کے ساتھ جا کے کھیلتے تھے، ان کی سواری بن جایا کرتے تھے، ان کی پیشانی چوما کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے اگر تم سے پوچھے نا کوئی کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ہمارا پاپا ہے۔ علی دراصل سمجھا رہے تھے کوفے والوں اگر میرے بھی یتیم کوفے میں آ جائیں نا یہ تماچے نہ مارنا۔ علی کے دو یتیم، مسلم کے دو بیٹے یتیم ہو کے کوفے آ گئے۔ تین روایتیں ہیں کہ یہ کوفے کیسے آئے۔ پہلی روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم انہیں ساتھ لے کے آئے، مسلم کے شہید ہونے کے بعد یہ قید کر لیے گئے۔ دوسری روایت یہ کہتی جب شام غریبہ برپا ہوئی ہے لوگوں نے ظلم کیے ہیں، یہ بچے قافلے سے جدا ہو گئے اور بعد میں گرفتار کر لیے گئے۔ تیسری روایت بڑی عجیب ہے، تیسری روایت کہتی ہے جب شام غریبہ کے بعد قافلے کو قیدی کیا گیا ہے، ماؤں کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، بچوں کے ہاتھ ماؤں کی گردنوں میں تھے، جب یہ کمینے اونٹوں کو دوڑاتے تھے، اونٹوں کو چابک مارتے تھے، اونٹ بے قابو ہوتے تھے، بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، بچے زمین پہ گرتے تھے، اوپر سے سواریاں گزر جاتی تھی، ماں رو کے اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، ایک جملہ کہتی تھی الحفیظ الامان، بیٹا اگر واپس آئی تو تیری لاش پہ روں گی، تیری قبر پہ ماتم کروں گی، ورنہ اللہ کے حوالے۔ بالکل اسی طرح مسلم کے یتیم بھی گرے ہیں، قافلہ گزر گیا ہے، بچے پیچھے رہ گئے ہیں، بچوں کو گرفتار کیا گیا، مشہور کی قید میں ہیں بچے، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی زندگی کرے۔ ایک مرتبہ ان بچوں کی طرف دیکھو اور پھر مسائل سننا۔ ایک بچے کی عمر 5 سال ہے، آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 7 سال۔ 5 سال کا بچہ کتنا ظلم برداشت کر سکتا ہے، کتنی بھوک برداشت کر سکتا ہے؟ بس مجھ سے جملے سنیے، یہ مشکور دل کو انہیں گرم پانی دیتا، وہ سیدھا کھانا دیتا جو کھانے کے قابل نہ ہوتا۔ اکثر یہ بچے دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ کافی دنوں بعد جب بچے بہت نحیف ہو گئے ہیں تو بڑے چھوٹے بھائی نے بڑے سے پوچھا بھائی اگر تیری اجازت ہو تو اس کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، ممکن ہے یہ ہم پہ رحم کرے۔ جب مشکور آیا تو چھوٹا بچہ جناب مسلم کا قریب آ کے کہنے لگا تو محمد کو جانتا ہے؟ مشکور کہتا میرا رسول ہے۔ پھر تو علی کو جانتا ہے؟ میرا امام ہے۔ مسلم کو جانتا ہے؟ ہاں وہ جو اکیلا مارا گیا۔ کہا ہم اسی کے یتیم ہیں۔ مشکور مومن تھا، قید خانے کا دروازہ کھولا، جاؤ چلے جاؤ۔ بچے رات پوری کوفے میں پھرتے رہے، باہر نہیں جا سکے۔ ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، ایک مومنہ پانی لینے آئی، عجیب منظر دیکھا، پانی میں دیکھتی ہے چاند سے حسین بچے ہیں۔ بچوں کو اتارا، کون ہو تم؟ ہم آل نبی ہیں۔ آل نبی کا سننا تھا، یہ مومنہ تھی، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ جہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے تاریخ میں، میں جتنی بار پڑھتا ہوں تڑپ تڑپ کے روتا ہوں۔ یہ مومنہ کہتی جب میں نے بچوں کو درخت سے اتارا ہے بچوں کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا، چل چل کے ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، بچوں کو گھر لے کے آ گئی۔ بس 2 منٹ کی زحمت، محرم کا مہینہ ہے، 2 منٹ کی اور زحمت، رونے والوں بچوں کو گھر لے آئی، بستر بنا کے دیے، 2 بستر لگائے۔ دونوں نے کہا ہمیں 2 نہیں 1 بستر دو، ہمیں پتا ہے کہ ہماری آخری رات ہے، ہم ایک دوسرے کے گلے میں پائیں ڈال کے سونا چاہتے ہیں۔ دونوں بھائی سو گئے۔ اس
مومنہ کا شوہر جو کمینہ تھا حارث ملعون اندر داخل ہوا. کہتی رات کے اس پہر آئے ہو, دن بھر کہاں تھے؟ کہنے لگا کہ ابن زیاد کی قید سے مسلم کے یتیم چلے گئے ہیں, ابن زیاد نے انعام رکھا ہے, میں انہیں تلاش کرتا رہا. سنو کہ جملہ یہ کہتی ہے کب تک آل نبی سے دشمنی کرتے رہو گے؟ یہ خبیث مومنہ سے بد کلامی کر کے سو گیا. رات کو دونوں بچے اٹھے, بڑے نے چھوٹے سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے بابا مسلم ابن عقیل مولا امیر المومنین سے مل رہے تھے. جانتے ہو امیر المومنین نے کیا کہا؟ کہنے لگے مسلم آپ آ گئے ہو, بچوں کو چھوڑ آئے ہو. جب بابا نے کہا نا بچوں کو چھوڑ آئے ہو, تو بابا کہنے لگے کہ اے میرے امیر کو میرے بچے بھی آج پہنچ آئیں گے, بس ہمیں یقین ہو گیا ہے ہماری یہ آخری رات ہے. بھائی آ تو میرے گلے میں باہیں ڈال, میں تیرے گلے میں باہیں ڈالتا ہوں, اور جی بھر کے ایک دوسرے کو بابا کا قرص دیتے ہیں. بس یہ دونوں بچے رونے لگے. حارث کی آنکھ کھلی, اس نے اس کمرے کا رخ کیا جس میں بچے تھے, پتھر کے ساتھ تالا توڑا. بس مجھے اور کچھ نہیں پڑھنا, ایک روایت اور پڑھنی ہے. یہ کمینہ ہاتھ مارتا گیا, ایک مقام پہ اس کا ہاتھ آیا, بچوں کے پاؤں زمین سے بلند ہوئے. اس نے بچوں پہ ظلم کرنا شروع کیا. میری بہنیں بیٹھی ہیں, میری مائیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں, بس میں ایک جملہ ان کے حصے کا کہتا ہوں. اس نے پلر کے ساتھ بچوں کو باندھا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنا ظلم کرتا رہا, لیکن تاریخ کہتی ہے جب رات ہوئی تھی بچوں کے رخسار سفید تھے, جب صبح ہوئی ہے بچوں کے رخسار نیلے ہو چکے تھے. کبھی دائیں رخسار پہ تماچا, بچوں کی آنکھوں میں نیلے نشان پڑ چکے تھے. صبح اس نے بچوں کے گلے میں رسی ڈالی, گھسیٹنا شروع کیا. بس ایک روایت اور, گھسیٹ رہا تھا, بچوں نے مقاومت کی, چلنے سے رکے ہیں. بس یہ روایت مجھے پڑھنے روایت کہتی اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے مارا ہے. عربی کا لفظ ہے رفسا. یہ رفسا ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا. جانتے ہو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب پاؤں کی ٹھوکروں سے پسلیوں کو توڑا جاتا ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے تاریخ میں 3 جگہ پہ یہ لفظ دیکھا ہے. پہلی جگہ یہی ہے کہ جب مسلم کے یتیموں کو اس نے پھینکا ہے, تماچا مارا ہے, بچوں کے دانت ٹوٹے ہیں. رفسہما برجلہ, اتنی زور سے ٹھوکر ماری پسلیاں ٹوٹ گئی. مجھ سے پوچھو دوسرے 2 مقام کون سے ہیں؟ دوسرا مقام کربلا کا ہے, جب شمر نے حسین کو ٹھوکریں ماری ہے. یہی فوج کہتی ہے ہم نے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز کر. ہمت ہے تو ایک اور پڑھ دوں. تیسرا مقام مدینے کا ہے, جب زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, مدینے کے بدماشوں نے ایسی ٹھوکریں ماری ہے زہرا کے پسلیاں ٹوٹنے. ایک روایت پڑھ دوں, زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی ہے. جانتے ہو میری بیوی زہرا رات کو سویا نہیں کرتی تھی, ماتھے پہ پیلی پٹی باندھی ہوتی تھی, دماغ میں سہارا لے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا کرتی تھی. ایک مرتبہ حسن اٹھے, اٹھ کے کہنے لگے اماں میں دیکھتا ہوں آپ سوتی نہیں ہیں, اماں سو جائیے نا. بیٹے کا منہ چوم کے کہنے لگے تو بڑا ہے تجھے بتا رہی ہوں. بیٹا میں کیسے سوں, میری تائی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی ہے.
کی ٹوٹی پسلیوں کا میری مشکلوں کا راستہ بھائی بے اولاد نرینہ عطا فرما نجف کے ہمارے بزرگان ندی بے اولاد نرینہ عطا فرما جو بیمار ہمیں شفائی کاملہ نصیب فرما میری ابا کو شفائی کاملہ نصیب فرما جتنے مؤمنین غالبانی سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما موجودین کی محافظت فرما غم حسین میں جینے مرنے کی توفیق عنایت فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بانہا و بنیہا اللہم صلی علی محمد